اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ جبکہ حدیث خوف بھی موجود ہو کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب کتے اس پہ بھونکیں گے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر لذیذ صاحب نے صحیح کہا، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا، آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا۔ اب بعض ناسبی جو ہے اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں، وہ تو خیر مسلم شریف کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس سے بھی آنکھیں چرا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ لتر پڑیں گے عوام سے، تو اس لیے نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، امت کی بات کریں۔ امت میں یہ حدیث چلتی آ رہی تھی، تو شیخ البانی نے حدیث خوف پہ باب باندھ کے یہ سارے طرق جمع کر کے نیچے کومنٹس کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سنیوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، حالانکہ خود سنی ہے، کہ شیعہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، اور پھر آگے وہ کمنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے مان لیا جائے ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ دونوں سائڈیں درست تھی؟ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کی جماعت حق پہ تھی، مخالف جو ہے وہ خطا کے اوپر تھے۔ اور اس پہ انہوں نے پھکی کتنی بڑی دی، انہوں نے کہا سنیوں تم سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہو، شیعہ پھر بہتر ہیں 12 کو مانتے ہیں۔ پھکی دی ایک سنی نے، اور عام سنی نہیں، سعودیہ کا محدث اعظم اور اہل حدیثوں کا اس دور کا امام بخاری۔ اچھا یہ شروع سے عادت ہے، بندے یہی کہتے ہیں ہم تمہارا مان لیتے ہیں، ہماروں کو برا نہ کہو۔ انہوں نے یہی کہا، مکے کے کافروں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، انہوں نے کہا تو نے اللہ منوانا ہے نا، مانتے، ہم کہتے ہیں کہ تیرا اللہ ہے، لیکن یہ نہ کہہ کہ ہمارے غلط ہیں۔ نبی نے فرمایا میرے مذہب کا اصول یہ ہے، انکار پہلے اقرار بعد میں۔ اگر نہیں سمجھے تو میں جملہ بدلتا ہوں، تبرہ پہلے تولا بعد میں۔ ہم انکار پہلے کریں گے، پہلے جھوٹوں کا انکار پھر سچے کا اقرار، نہیں کوئی سوائے اس کے، یہ سب جھوٹے ہیں ایک سچا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، نبی نے فرمایا نہیں، میں انکار پہلے کروں گا، یہ نہیں کہ تم انہیں بھی مانو اور اسے بھی مانو، یہ مذہب کا اصول ہی نہیں ہے کہ سب کو مانو۔ جو قریب بیٹھے یہ تھوڑی سی احمد کرتے رہے، یہ مذہب کا اصول نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہوتا کہ سب کو مانو۔ مذہب کا اصول یہ ہوتا ہے سچے کو سچا مانو، جھوٹے کو جھوٹا مانو۔ ہم شیعہ اتنے سالوں سے کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ ہمارا یہی قصور ہے، ہم کہہ رہے ہیں سچے کو سچا مانو، جھوٹے کو جھوٹا مانو، چاہے ہمارے ساتھ مناظرے ہوں، مباحثے ہوں، بحث ہو، ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں نا کہ سچے کو سچا مانو، جھوٹے کو جھوٹا مانو۔ اب یہ دیکھو یہ نعرہ کس طرف سے آ رہا ہے، سب ہی برابر ہیں، سارے ہی ایک جیسے ہیں، سب کو ہی مان لینا چاہیے، کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں۔ جب اللہ کے مہینوں میں فرق ہے، اللہ کے دنوں میں فرق ہے، اللہ کی راتوں میں فرق ہے، تو اللہ کی بنائی ذاتوں میں کیوں نہیں فرق ہو سکتا؟ یہ کس نے نعرہ بلند کیا ہے؟ انہیں بھی رضی اللہ کہہ دو، انہیں بھی رضی اللہ کہہ دو، ہمیں پتہ چل رہا ہے تمہاری یہ بات کہاں تک جانا چاہتی ہے۔ تم اس ملک میں کیا قانون بنانا چاہتے ہو کہ آل محمد کو رضی اللہ کہا جائے گا؟ تمہارے کہنے سے نہ ہم آل محمد کو رضی اللہ کہیں گے، نہ کہتے تھے، نہ آئندہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن اگر تم نے آل محمد کے دشمنی میں آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا، پھر تمہارا قانون تمہارے گلے میں پڑ جائے گا۔ ہم اگلے دن تم سے پوچھیں گے اگر تم نے آل محمد کو رضی اللہ کہنا ہے، پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہو، میکائیل کو بھی رضی اللہ کہو، اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہو۔ اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، تو ہم تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ کیسا علیہ السلام ہے جو رضی اللہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن جاتا ہے، کبھی فقیر بن جاتا ہے، کبھی یتیم۔ کے ساتھ رضی اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ عہدہ نہیں، دعا ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی پڑھے لکھے بندے سے ترجمہ تو کروا لو. رضی اللہ کا ترجمہ ہے میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا, اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. جو بول سکو وہ تو بولو. ہمیں کوئی ایک موقع ایسا دکھا جہاں پہ اللہ آل محمد سے ناراض ہوا. اگر تو کہے گا ان کی رضائیں دکھا, میں رضائیں دکھاتا ہوں. یہ 100 کے مرضیاں خریدتے ہیں. میرے شیعہ سنی برادران تشریف فرمائیں, صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو, کہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یا تو میرے ملک میں ایک مثال ایسی دکھاؤ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہو کہ آپ فلاں نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھیں. ایسا کبھی ہوا؟ آپ جس کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہتے لکھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن صحابہ اور اہل بیت کی برابری نہیں ہو سکتی. یہ چند لوگ صحابہ کو اہل بیت کے برابر لانا چاہتے ہیں, پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. مجمع چپ ہے تو میں جاہد کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, اگر آپ صحابہ سے پوچھیں گے پھر آپ کی کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے گھر آ کے اپنے باپ سے شکایت کی تھی کہ بابا مجھے حسن نے کہہ دیا ہے کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے, بابا حسن نے کہہ دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے. باپ نے شکایت نہیں کی تھی, باپ نے کہا تو لکھوا کے لے آ, جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. بیٹا مسکرا کے کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں. آج جب ہم کالج پڑھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, ہمیں تو بچپن سے ٹریننگ تھی کہ دوسرے فرقے کی نہ بات سننی ہے, ان کی مسجد میں تو جانا ہی نہیں ہے. اس لیے بچپن سے پڑھایا گیا تھا وہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, چونکہ ہم جاتے نہیں تھے تو وہ جھوٹ مشہور کر دیا ہوا. آج یہ نہیں ہے. آج ایک کالج میں اگر 100 لڑکا پڑھ رہا ہے نا, 50 بریلوی ہے, 30 دیوبندی ہے, تو 10 شیعہ بھی ہے, اور وہ آپس میں دوست ہیں. ان کے ماں باپ تو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے تھے, لیکن یہ بچے شام کو فیس بک پہ اپنے مطلب کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرواتے ہیں. جب وہ شیئر کرواتے ہیں اور دوسروں کی کتابوں سے, وہ ہمارے بچے لے کے جب مولویوں کے پاس آئے, مولوی کہتے ہیں یہ گلا نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں اچھا سمجھ آ گئی کہ تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں. واک اوور دے رہے ہیں نا آپ. پھر سر وہ انجینئر صاحب تک پہنچتے ہیں, پھر وہ جھوم کے کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جو ہے ایک صاحب نے کہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن ان کی محبت جو ہے بہت ہی پولیٹیکلی ہے. وہ در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جو بھی ہوا دنیا میں اور بعد اشرف الانبیاء وہ نتیجہ تھا بنو امیہ کا. اس طریقے سے وہ بچانا چاہتے ہیں اصل مجرموں کو. اور پھر یہ کہ میں بنو امیہ کو برا کہہ دیتا ہوں, کبھی کبھی معاویہ پر بھی اعتراض کر دیتا ہوں, لہذا ایک بارگیننگ کی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ سوچ کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں یا اہل بیت کے طرفدار ہیں, نہ, وہ در حقیقت اپنی اس سوچ سے کہ جو اپنے آپ کو بہت متوازن وہ ظاہر کرتے ہیں, وہ بنو امیہ پر جرائم کو ڈال کر اصل مجرموں کو بچانا چاہتے ہیں. تو ان کی یہ پالیسی ذہن میں رہے, اور لوگ سمجھ گئے ہوں گے کون شخص, اور وہ تو کہتے ہیں علمی کتابی, لیکن در حقیقت وہ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والے جو بابے تھے کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر کی بکواس کی نسبت دی, وہ وہاں پر بھی اشرف الانبیاء کو نہیں بچاتے, وہ ان کو بچاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بابے جو کہتے ہیں نا میں علمی کتابی ہوں, نہ وہ پہلے سے انہوں نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے, وہ اسی میں رہتے ہیں. بالکل یہ جھوٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. خالد بن ولید کے اوپر بھی جھوٹ باندھا گیا کہ وہ بھی گھسیٹ کے لائے اور یہ ہو گیا, دروازہ پھینکا. البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے, میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے مسند نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا, اور وہ کہتے ہیں جی سنی کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے, پھر لا بھی دیتی بارش. تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی, یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا زید بن اسلم, جو حضرت عمر کا غلام ہے اسلم, اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم ان سے بیان کر رہا ہے, وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں. لہٰذا یہ اس نے اسی وقت کہیں سے سنا ہوگا, اس وقت بھی تو اس طرح کے لوگ موجود تھے. اور اگر اس روایت کو کوئی صحیح مانتا ہے, جس طرح کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں نہیں روایت صحیح ہے, اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے,
پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ ایام سیدہ نے نبی دی بیٹی دی شہادت دے دن نے 18 سال تو کچھ دن زندگی یہ بابے دی قبر تے بیٹھی ہے، رو رہی ہے مصطفیٰ دی بیٹی، اللہم اجل لی وفاتی، میرا سمیع بصیر اللہ من جلدی موت دے میں مر جاؤں۔ یسر بن زلزلہ آ رہے ہیں، قبر نبی دی ہل رہی ہے، کیوں سیدہ بیٹا اتنا جلدی کیوں؟ فرمایا بابا میں ویڑے چو توڑے سامنے گزر دی تسی اٹھ دے آؤ، میں ادھن توڑی منتہ کر دی نہ کرو بابا، ایک دن 8 واری میں توڑے سامنے گزری ہوں، ایک دن 8 واری تسی اٹھے ہو، یاد ہے میں رو پہ یہی میں کہیں نہ کرو دیاں نال بابا انج نہیں اٹھی دا، تسی میرے سر تمہوں را کے ڈار انہیں تے رو کے تسی آکھا میں آپ نہیں اٹھ دا، وہی آمدی اٹھ محمد بطول آگے موں قبر تیرا کیا دی بابا جی دے واسطے ایک ایک دن 8 واری اٹھ دے ہونا، آج او کھلوتی رہی ہے کمی بیٹھے رہن بابا، بابا تیری بیٹی نو نوکران 4 گھنٹے مرحبا 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 الوائی رکھے۔ حلف اہل سنت نو کیوں دینا میں شیعن پاک کے ساڑھا ذاکر نہیں بول رہا، میرے سنی بھائی بیٹھے نے میں توڑے واسطے حلف دینا چاہنا، من ذاکر نہ سمجھو من سید سمجھو، تو جس نبی دا کلمہ پڑھے میں اس نبی دی اولاد چوں، میں تیرے مصطفیٰ دی نسل چوں، میں جھوٹ نہیں بولاں گا، اگر میں جھوٹ بولاں گا میں اپنی جد نال فراڈ کراں گا۔ کئی باری ایسا ہے چور تے چوری دا الزام ہے، انہاں کے مسجد وڑ کے حلف دے وہ دے میں نہیں کی تھی چوری، اس ٹوٹیاں تے وضو کیتے ہیں مسجد وڑے تسی آکھیا آجا ہو گیا تیرا، وہ آکھ رہے لے لو میرے کو ادھر نہیں تیرا ہو گیا، جڑا مسجد ٹور گیا ادھا ہو گیا۔ مسجد بھی ہے امام بارگاہ بھی ہے جتھے میں کھلوتا ہوں، اتھے میں جھوٹ نہیں بولاں گا، میں اپنے سنی بھائیان کیوں حلف دینا چاہنا، ایک توڑی میری اج ملاقات ہے، ایک کل میدان معاشر کچاری مصطفیٰ چوئے گی، میں شکایت کروں گا یا رسول اللہ میں نہ دے گھر گیا ہی میں نہ دسیا ہی میں سید ہوں میں تیری اولاد ہوں، میں نہ دے سامنے قرآن چاہیا ہی میں کلمہ پڑھ کے حلف دیتا ہی نہ میری نہیں مننی، یا رسول اللہ نہ چور دی من لئیے اس تے میرے کو نہیں آدھی، اگر میں جھوٹ بولا میرا وارث سے زمان میرے اتسا مقالے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنی بھائی اتنا ہی پڑھ دینے میں اتنا ہی پڑھ رہا، میں سید ہو کے کلمہ پڑھ کے حلف دے رہا، موئی نہیں محمد دی ماری جو مہربانی ہو جدی ہائے نکلیے اپنی آئی نال نہیں موئی، ماریا نے زینب دی مال ماریا نے نبی دی بیٹی نے ماریا، اللہ مان کہتے ہیں بی بی کے دروازے پر آیا، دستک دی، میں نے کہا نا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی آئے گی، اندر سے آواز آئی تو مجمع نے یہ سمجھا کہ علی کے گھر کی کنیز ہے، اس وقت کہا کہ مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ آدھا مجمع جو علی کے گھر پہ مولا علی کو لینے گیا تھا آدھے سے زیادہ مجمع چھوڑ کے چلا گیا، کہ بات اگر علی تک تھی تو صحیح ہے، لیکن ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ جس سے ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ سیدہ حجت تمام کرتی رہی کہ تجھے نہیں پتا میرے بابا اس در پہ آتے تھے سلام کرتے تھے، کہا پتا ہے، کہا تجھے نہیں پتا، کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہا پتا ہے، کہا تجھے نہیں پتا اس گھر میں 2 بچے رہتے ہیں حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہا پتا ہے، کہا جب تک میں ہوں تجھے اندر آنے نہیں دوں گی۔ اس لئی نے کہا کہ اگر آپ بھی ہیں تو کیا ہوا،
کہتے ہیں دروازے کو آگ لگائی. یہ سیدہ کے جملے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں میں کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتی. اگر یہ شخص نہ ہوتا، میرے مولا سے پوچھا مولا اس نے ایسا کیا کیا کہ بی بی نے ایسا جملہ کہا؟ کہ یہ دادی کا جملہ ہے، اگر میں کبھی اپنے مولا کے دامن کو نہ چھوڑتی، اگر یہ نہ ہوتا. کہ مولا پھر بی بی نے کیوں چھوڑا؟ کہ چھوڑا نہیں. علی کا دامن سیدہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس لعین غلاف شمشیر سے اتنا بازو سیدہ کو مارا کہ وہ دامن ہاتھ سے چھڑایا گیا تھا. تبھی صحابی نے کہا مولا حسن آپ جب بھی مسجد جاتے مولا لمبے لمبے راستے لیتے. مولا یہ راستہ بڑا قریب ہے، یہاں سے چلیے. امام حسن کا جملہ ہے، فرماتے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گیا. مولا کیوں؟ قریب ہے. فرمایا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا. وہ صحابی ہی تھے نا کہ جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا، جنہیں مولا علی نے فرمایا تھا ابو ذر تم 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے. وہ صحابی تو تھے. حضرت مقداد سے کہا تھا مقداد تم اور عمار کوئی منظر دیکھو تو خاموش رہنا. سلمان سے کہا سلمان تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے قریب آ جانا مگر خبردار تلوار نہیں اٹھانا. ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اس دروازے کو آگ لگا دے، اللہ آپ کی نوازوں پر کرم کرے. شخص نے کہا اس دروازے کو آگ لگا دو. جب دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ آدھا جل گیا تو اسی غلام سے کہا کہ اسے لات مار کے گراؤ. سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں، جو باہر ہیں جو اندر ہیں. سیدہ نے فریادیں کی مگر کسی نے بی بی کی آواز کو نہیں سنا. اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو سیدہ دروازے کے نیچے تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روز شہادت جناب زہرا امام عسکری رو رہے تھے. امام حسن عسکری گریہ کر رہے تھے. تو ایک صحابی نے، ایک چاہنے والے نے کہا مولا اتنی مدت گزر گئی آپ کی دادی کی شہادت کو، آج آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے آج یہ واقعہ ہوا. فرمانے لگے کہ اگر لوگوں کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں، ایک دوسرے کو دینے کی آوازیں، ایک دوسرے کو جو دے رہے تھے وہ آوازیں بلند نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب علی کے گھر میں گھسنے لگا تو وہ جو جلتا ہوا دروازہ گرا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس کے نیچے ہے. سخت جملے ہیں. تو میں نے اس پہ پیر رکھنا چاہا تو فاطمہ کی عظمت میرے ذہن میں آئی کہ نبی نے اس کی بہت عظمت بیان کی ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ علی کا بغض غالب آ گیا اور علی کے بغض میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا. میں پیر رکھ کے گزرا تو آواز آئی فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور لے لیجئے. میں نے ایک عارف سے سنا کہ جب جناب زہرا کی
پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، تو آپ نے ایک اور آواز بھی دی تھی، وہ آواز تھی یا مہدی ادرکنے، اے میرے مہدی میری مدد کرو، اے میری مہدی میری مدد کرو۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہ دروازے کا واقعہ پہلے ہوا ہے یا فدق مانگنے جو جناب زہرا گئی ہیں وہ واقعہ پہلے ہوا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی کی پسلی شکستہ پہلے ہوئی ہے اور دربار میں فدق مانگنے کے لیے بی بی بعد میں گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اسی تقسیم پر ہی روتے رہے تو بہت ہیں۔ جس کا پہلو شکستہ ہو وہ کھڑی کیسے ہوئی ہوگی؟ وہ دربار میں گئی کیسے ہوگی؟ عزادارو، جیسے علی اصغر کے لاشے پر امام حسین مضطرب تھے نا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، ایسے ہی جب بی بی گئی ہیں دربار میں مولا علی مضطرب تھے، کبھی گھر کے دروازے پر آ جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آ جاتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ چلے جاتے تھے، کبھی گلی کے اس کونے پہ چلے جاتے تھے، اور مڑ مڑ کے وہاں دیکھ رہے تھے جہاں سے زہرا کو آنا تھا۔ جناب زہرا کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا فاطمہ بتاؤ کیا گزری ہے؟ میری بیوی نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی ہوں، افسوس اس بات کا کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جملہ سنیں جناب زہرا کا، فرماتی ہیں علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس تو اس بات کا ہے، جملہ بہت سخت ہے جو جناب زہرا کا جملہ ہے، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا۔ میں کہتی رہی ما اقول قول الغلط، میں غلط نہیں بولتی، میں جھوٹ نہیں بولتی، مگر کہا جاتا رہا کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ میں نے اپنے بابا کی تحریر دی، سخت جملہ ہے، میں نے اپنے بابا کی تحریر دی، نبی کی تحریر لکھی ہوئی تھی، تو ایک اور شخص کھڑا ہوا، جناب زہرا سے وہ تحریر چھینی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سندھ میں، ہمارے ہاں سندھ میں ایک بہت مقدس اور ایک بہت نماز شب کے پابند جناب ذاکر اہل بیت تھے، جناب عبدالحمید چانڈیو صاحب۔ وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ بی بی سے تحریر نبی لے کر پھاڑ دی، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، رونے والوں سے کہتے تھے تھوڑی دیر بیٹھے رہو، خود ممبر سے اترتے تھے، ٹکڑوں کو بینتے تھے، ممبر پہ جا کے بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ پوچھتے تھے کتنی دیر لگی؟ تو مجمع روتے ہوئے کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھے، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے، فریادیں کر رہی تھی بابا۔ کہتے جی صرف جاگیر چھینی، بدلے لیے انہوں نے اہل بیت سے، اتنا غریب کر دیا رسول کے بعد علی کو، مدینے کے لوگ علی کو سلام کا جواب نہ دیتے۔ بس زندگی مانگی ہے سیدہ کی نوکری کرنے کے لیے، شہزادی کی دہلیز سے وفا کرنے کے لیے، سانسیں بچھا بچھا کے اولاد وطن گھر چھوڑ کے نگر نگر صرف اس لیے پھر رہا ہوں جب تک زندہ ہوں اپنی قوم کے بچوں پہ سیدہ کا حق اس سے لکھ دوں، انہیں بڑھاپے تک اسی سے محمد کی بیٹی کا پوچھنا نہ پڑے، اتنا حق پڑھوں یہ اپنی نسلوں کو بتا دے کہ محمد کی بیٹی کتنی سچی تھی۔ میں اپنے وقت کے امام سے معافی مانگ کے کہتا ہوں میرا مالک مجھے معاف کر دینا، ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں میں تیری دادی کے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتا۔ میرے مولا جلدی زمانے میں آتا کہ دنیا کو اپنی دادی کی غربت بتا سکے۔ آج تک تمہارے ڈر سے چھپ چھپ کے لوگ مسائے پڑھتے ہیں، ڈر ڈر کے بندے روایتیں پڑھتے ہیں۔ میں نے زندگی مانگی ہے حسین کی ماں سے، تمہارے آنسو کے لیے قسم دینے لگا ہو، مجھے حسین کے سجدے کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے زینب کی چادر کی قسم، اتنی قسمیں دے کہ اب ممبر سے تیرے آنسو کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہو۔ دربار سے جب واپس آئی تو سر کے بال سفید بھی ہوئے تھے، غلط پڑھوں زہرا کا مجرم پڑھوں، صرف تحریر نہیں پھاڑی، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، بی
بی نے ہاتھ چہرے پہ رکھا، رو کے کہتی زینب آنکھیں بند کر لے، زینب تیری ماں زخم. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. تم نے صرف شام کے بازار میں سکینہ کا تماشا سنا ہے. میں بالکل وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں ہے. حسین کی ماں عزتیں دے، محمد کی بیٹی صحت دے، بی بی کا گوشوارہ گر گیا. زخمی شہزادی کتنے دن زندہ رہی تھی؟ 30 60 75 90، کم از کم 30، زیادہ سے زیادہ 90. میں دنوں پہ بحث ہی نہیں کرتا. کتنے دن رہی؟ ہمیں تو رونا ہے نا. جتنے دن رہی روتی رہی. جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا جی، چھوٹی اولاد ہو، اللہ نہ کرے ماں بیمار ہو جائے نا، وہ چاہتی ہے میں جلدی شفا ملے. جب لوگ اس کے پاس آتے نا وہ کہتی دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ بچے چھوٹے ہوں نا، بیٹیاں بھی چھوٹی ہوں، بیٹے بھی چھوٹے ہوں، ماں منتیں مانتی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میری اولاد ابھی چھوٹی ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں. اولاد چھوٹی ہو نا، کوئی ماں مرنا نہیں چاہتی. اور شیعو مجھے بی بی کی قسم ہے، اتنا دکھی کر دیا تھا امت نے زہرا کو، رات کو قبر محمد پہ جا کے بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا مجھ سے اب جیا نہیں جاتا، بابا اب مجھے موت دے دے. بابا میں مرنا چاہتی ہوں. کیسے کریں ہم ان کی عزت جنہوں نے دربار سے زخمی کر کے بھیجا محمد کی بیٹی.